آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر اردو کے ایک سبق نظریہ پاکستان جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اس کے تمام مشقی سوالات دیکھیں گے۔ سبق نظریہ پاکستان، مصنف غلام مصطفیٰ خان، صنف مضمون اور ماخذ ہے معارف اقبال۔ سوال الف، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ جواب، معارف اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں غلام مصطفیٰ خان نے بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور اس سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ بے جا رواداری، بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پر ہندوؤں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بے جا رواداری کا مظاہرہ کیا، ان کو حکومتی معاملات اور ملکی سیاست میں عمل دخل کا موقع فراہم کیا، ان کو مزید خوش کرنے کے لیے دین الہی کے نام سے نئے ضابطے جاری کیے۔ اکبر نے مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے بارے میں ایک طرح سے بہت مدافعانہ، معذرت خانہ اور کمزور کردار کا مظاہرہ کیا۔ نقصانات، اکبر کی اس بے جا رواداری سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ نمبر 1، ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ نمبر 3، حکومت اور سیاست کے کافی اختیارات غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ سوال ب، حضرت مجدد الفسانی نے اسلام کی کیا خدمات سر انجام دی؟ جواب، معارف اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے حضرت مجدد الفسانی کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، اصل نام شیخ احمد تھا، سرہند میں پیدا ہوئے، تاریخ میں مجدد الفسانی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے عظیم مذہبی دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جدوجہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے اکبر کی بے جا رواداری کو دیکھا تو وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدمات، مسلمان حضرت مجدد الفسانی کی مندرجہ ذیل خدمات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قید و بند، انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کیں۔ نمبر 2، اسلامی قدریں، اسلامی قدروں کو فروغ دیا جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں کمزور ہو چکی تھیں۔ نمبر 3، شاہ جہان اور اورنگزیب، یہ مجدد الفسانی ہی کی تعلیمات اور کوششوں کا نتیجہ تھا کہ شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنے۔ اسلام کو اس کی اصل روح کے مطابق بحال کرانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار اسلامی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ سوال ج، حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ جواب، معارف اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے حیدر علی اور سلطان ٹیپو کی انگریزوں کے خلاف ناکامی کا ذکر کیا ہے۔ دونوں کا منصوبہ، جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے تو میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے منصوبہ بنایا کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور اقوام کو متحد کیا جائے اور ساتھ ہی افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور ان سب کا ایک مضبوط اتحاد بنا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے اور انہیں ہندوستان سے نکالا جائے۔ ناکامی، لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 2، مسلمان سرداروں میں میر جعفر جیسے غدار لوگ پیدا ہو گئے۔ نمبر 3، انگریزوں نے دوسرے سرداروں کو لالچ اور دھمکیاں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ نمبر 4، بیرون ملک سے مدد نہ مل سکی۔ ان وجوہات کی بنا پر سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو کو کامیابی نہ مل سکی۔ سوال د، کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ جواب، معارف اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کانگریس کے قیام اور اس کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ کانگریس کا قیام، 1857 میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ ہندوستان پر انگریز قابض ہو گئے تو ہندوؤں نے بھی ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے انہوں نے 1885 میں یہاں کانگریس کی بنیاد ڈالی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ بنیادی مقاصد، کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی۔ اس کے منشور میں تھا کہ یہ جماعت ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی اور تمام قوموں کے مفادات کے لیے کام کرے گی۔ پس پردہ مقاصد، کانگریس نے اپنے منشور سے انحراف کیا۔ بعد میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے پتہ چلا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ چاہتی تھی۔ اس جماعت نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری ملازمتوں پر اس جماعت کے اراکین قابض ہو گئے اور اس نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ہندی کو رائج کر دیا۔
ان اقدامات سے مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس اصل میں صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ سوال ہے، شودھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا کیا مقصد تھا؟ جواب، معرفِ اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ہندوؤں کی دو تحریکوں شودھی اور سنگٹن کا ذکر کیا ہے۔ شودھی تحریک پیورٹی کلیننس، ہندو بنانے اور ہندو مذہب میں داخل کرنے کی تحریک، اسے گھر واپسی تحریک بھی کہتے ہیں۔ شودھی کے معنی، شودھی سے مراد کہ جن لوگوں کے باپ دادا مسلمان ہو گئے تھے انہیں دوبارہ شودھی یعنی پاک کر کے ہندو بنایا جائے۔ بانی تحریک اور مقصد، یہ تحریک متعصب ہندو سوامی دیانندا سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردھانند کی جانب سے 1920 میں شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک کے تحت غیر ہندو بالخصوص مسلمانوں کو جبری طور پر اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو مت میں داخل کرنا تھا۔ انڈیا میں شودھی تحریک کے بانی سوامی شردھانند کو ایک ہیرو کی حیثیت دی جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ نے ان کے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے ہیں۔ اختتام، 6 سال بعد تحریک نے بتایا کہ کئی مسلمانوں کو ہندو بنا دیا گیا ہے۔ پھر 23 دسمبر 1926 کا دن آ پہنچا جب عبدالرشید نامی ایک مسلمان نوجوان دہلی کے نیا بازار میں واقع سوامی شردھانند کے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر اسے وہیں گھر میں داخل ہو کر قتل کر ڈالا، جس سے اس تحریک کا خاتمہ ہوا۔ سنگٹن تحریک ایک فرقہ وارانہ جماعت جس کا بنیادی مقصد ہندوؤں کو ایسی تعلیم و تربیت سے روشناس کرانا کہ وہ اپنی حفاظت، تعلیم و تربیت، نظم و نسق کرنے کے ساتھ ساتھ مخالفین کا اچھی طرح سے مقابلہ کرنا تھا۔ بانی تحریک، سنگٹن تحریک کا بانی انتہا پسند پنڈت مدن مالویہ تھا، جس کا مقصد ہندوستان کو مکمل طور پر ہندو بنانے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے سنگٹن جیسی پرتشدد تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد پہلے مسلمانوں کو ہندو شودھی بنانا، اگر وہ نہ مانے تو انہیں سنگٹن یعنی قتل کرنا تھا۔ تحریک کا مقصد، سنگٹن تحریک کا مقصد ہندوؤں کو منظم اور ایک جنگجو فورس تیار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنا تھا۔ تحریک کا آغاز، 1921 میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی گئی۔ ناکامی، مسلمانوں نے ڈٹ کر ان دونوں تحریکوں کا مقابلہ کیا اور اس طرح دونوں تحریکیں اپنے مقاصد میں ناکام ہوئیں۔ سوال واؤ، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ جواب، معرفِ اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نظریہ پاکستان کو بیان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یہ قومیت ایک نظریے، عقیدے اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر رنگ، ہر نسل اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو کہ اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ اپنی جداگانہ قومیت کی بنیاد پر انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ نظریہ پاکستان کے مقاصد، نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ اس کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے۔ فلاحی ریاست، نظریہ پاکستان کا مقصد ایسی ریاست کا قیام تھا جس میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ اسلامی اصولوں کی ترویج، نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل اسلام کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کے مقاصد کو حاصل کیا تو دنیا کی قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور شاندار ملک بنانے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ سوال ذیل، نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب، معرفِ اقبال میں شامل مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نظریہ پاکستان کے مقاصد اور ہمارے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نظریہ پاکستان کے مقاصد، نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں، بلکہ اس کے مندرجہ ذیل مقاصد تھے۔ فلاحی ریاست، نظریہ پاکستان کا مقصد ایسی ریاست کا قیام تھا جس میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ اسلامی اصولوں کی ترویج، نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل اسلام کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔
ہمارا کردار۔ قیام پاکستان کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کردار کے مندرجہ ذیل پہلو ہو سکتے ہیں: نمبر 1، سب سے پہلے پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ نمبر 3، ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 4، قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اور نمبر 5، ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنے کردار اور سیرت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو ہمیں دنیا کی دوسری قوموں میں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم اور شاندار ملک بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔